والکرام علی اشرف النبیین و خاتم المرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين صلوات سامعین کرام حضرات کرام القدر رب کائنات پروردگار عالم خالق ارض و سما ارحم الراحمین اکرم الاکرمین اجود الاجودین اپنے کلام پاک میں اپنے دین کی اہمیت بتلاتے ہوئے یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ جو بھی غیر اسلام کو دین سمجھے گا ہم اس سے اس کا دین قبول نہیں کریں گے. اور ایسا انسان جب قیامت میں جب آخرت میں آئے گا من الخاسرین خسارہ اور نقصان اٹھانے والوں میں شامل ہوگا. اس سے پہلے کہ میں قرآن مجید کی کچھ آیتیں اپنے سننے والوں کو ہدیہ کروں، پہلے عظمت قرآن پر مل کر ایک فیصلہ کر لیں کہ جناب یہ قرآن، یہ کتاب جو آفاقی کتاب ہے، جو عالمینی کتاب ہے، یہ کتاب ہے کیا اور اس کی اہمیت کیا ہے. پھر میں آؤں گا انشاءاللہ آیت کی طرف جس میں پیغام ہے اللہ کا کہ انسان کو کس طریقے سے زندگی گزارنی ہے اور کیا ضابطۂ حیات ہے. لیکن میں اگر اپنے محترم سننے والوں سے کہوں کہ جناب قرآن مجید لے کر آئے، ایک صاحب نے اپنے گھر سے قرآن پاک اٹھا کے لے آئے، لا کے مجھے پیش کیا، میں نے کھڑے ہو کے چوما اسے اور چوم کے سارے مجمع سے پوچھا کہ جناب یہ کیا ہے. سارے مجمع نے بولا جو دائیں ہیں، جو بائیں ہیں، جو پیچھے ہیں، کہ جناب یہ قرآن پاک ہے. میں نے چوم کے اسے رکھ دیا، میں نے کہا قرآن پاک ہے؟ آپ نے کہا. میں نے کہا جناب قرآن میں کتنے سورے ہیں؟ آپ نے کہا 114. میں نے کہا اب الگ الگ جلدوں میں الگ الگ سورے لے کر آئے. تو 2-3 لوگ اٹھے اور اٹھ کر 114 جلدیں لے کر آ گئے اور میز پہ سجاتی رکھ کر. میں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہ آپ نے کہا تھا 114 سورے تو یہ رکھے ہوئے الگ الگ جلدوں میں. اب میں نے ایک سورہ اٹھایا اور مجمع سے پوچھا جناب سورہ حمد کہ یہ کیا ہے؟ سارے مجمع نے کہا یہ قرآن ہے. پھر میں نے سورہ بقرہ اٹھایا، میں نے پوچھا جناب یہ کیا ہے؟ آپ نے کہا یہ بھی قرآن ہے. پھر میں نے سورہ آل عمران اٹھایا، میں نے کہا یہ کیا ہے؟ آپ نے کہا یہ بھی قرآن ہے. میرا آنے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ جہاں جہاں سے لوگ آئے وہ اس قرآن کا پیغام لے کے اٹھے اور سنائے زمانے کو جو ہم دلیل دیتے ہیں. پھر میں نے چون کے رکھ دیا، میں نے سورہ نساء اٹھایا، میں نے کہا یہ چوتھا سورہ ہے، اسے کیا کہیں گے؟ کہیں گے بھائی نام تو اس کا سورہ نساء ہے لیکن یہ ہے قرآن. پھر میں نے مائدہ اٹھایا، سورہ مائدہ، میں نے کہا اس کا کیا نام ہے؟ آپ نے کہا سورہ مائدہ. میں نے کہا یہ قرآن نہیں ہے؟ آپ نے کہا خبردار یہ بھی قرآن ہے. پھر میں نے سورہ توبہ اٹھایا، 9واں سورہ، میں نے کہا یہ کیا ہے؟ آپ نے کہا یہ بھی قرآن ہے. اب عجیب بات ہے میں پوچھتا گیا سورہ اٹھا کر کہ سورہ بقرہ کیا ہے، سورہ حمد کیا ہے، سورہ آل عمران کیا ہے، سورہ نساء کیا ہے، سورہ مائدہ کیا ہے، سورہ نام کیا ہے. اور
सारा मजमा हर सवाल के जवाब में एक ही जवाब देता गया कि ये भी कुरान, ये भी कुरान, ये भी कुरान, ये भी कुरान। तो अब मुझे बताएं, मैं एक मिसाल देना चाह रहा हूँ। अगर आप किसी दरिया के पास खड़े हो, दरिया के पास खड़े हो, है ना, और मैं आपसे पूछ लूँ कि जनाब ये सारा का सारा क्या है, तो सारा मजमा कहेगा कि ये पानी है। मैंने फौरन गिलास से पानी डाला, गिलास से पानी निकाला, मैंने कहा जो पानी जो गिलास में आया है इसे क्या कहेंगे? अब ये भी पानी है। फिर मैंने उसे प्याली में डाला, मैंने कहा प्याली में आ गया, अब क्या है? कहा भाई ये भी पानी है। तो दरिया भी पानी, गिलास में आए वो भी पानी, जग में आए वो भी पानी, पूरा कुरान वो भी कुरान, 10 पारे वो भी कुरान, 5 सूरे वो भी कुरान, 5 पारे वो भी कुरान, 1 आयत वो भी कुरान, 1 सूरा वो भी कुरान। अब मिलके फैसला करो, जो पूरे कुरान को ना माने वो भी काफिर, जो पूरे कुरान, बोलो नहीं बात, जो पूरे कुरान को ना माने वो भी काफिर। ये नौजवान नहीं बोल रहे, जो 10 सूरों को ना माने वो भी काफिर, जो 5 सूरों को ना माने वो भी काफिर, जो 1 सूरे को ना माने वो भी काफिर, नहीं जो नुक्ते का इनकार करे वो भी काफिर। सलामत रहे और आबाद रखे आपको, फ़ज़ाइल मोहम्मद वाले मोहम्मद सुनने वालों को वाला आबाद रखे, सलामत रखे। लेकिन कुछ जुमले में तौहीद में पढ़ता हूँ, आगे बढ़ता हूँ, है ना, तो इसी तरीके से आप इसी अंदाज से मैं बयान को आगे ले जा रहा हूँ। देखो कुरान में अल्लाह ने खुद कुरान के लिए क्या कहा, ये एक मुस्तकिल मौजू है। सूरह बकरा की वो है जो हर सुनने वाले के ज़हन में बल्कि याद है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब ला रैब फीह। ये कुरान वो किताब है जिसमें किसी किस्म का कोई रैब, कोई शक नहीं है, ठीक है ना। ज़ालिकल किताब ला रैब फीह हुदन लिल मुत्तकीन, और ये किताब हिदायत है मुत्तकियों के लिए। अब चले ज़रा कुरान की आयतों का सर्वे करें और कुरान की आयतें तलाश करें और ढूंढें कि कुरान ने अपने लिए क्या क्या कहा है। तवील नहीं करूँगा, बहुत सी आयतें हैं, लेकिन 2-3 आयतें पढ़ के आपके जहन को मादा कर दूँ कि मालूम हो जाए कुरान ने अपने लिए क्या कहा है। सूरह बकरा में कहता है कुरान वो किताब है जो ला रैब है। और अब फिर कुरान ने आवाज़ दी, शहरो रमज़ानल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल कुरान, हमने इस कुरान को माह मुबारक रमज़ान में उतारा। शहर उर्दू में कहते हैं शहर को, लेकिन अरबी में महीना। शहरो रमज़ानल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल कुरान, हमने कुरान को माह मुबारक रमज़ान में उतारा। हुदन लिन्नास, और ये कुरान हिदायत है पूरी इंसानियत के लिए। और दो आयत हो गई, कुरान हिदायत है पूरी इंसानियत के लिए। और अब फिर इस मकाम पे अल्लाह ने कहा हुदन व रहमा लिक़ौमी युमिनून, कुरान की आयत है, कुरान का ना हर लफ्ज़ मौजूदा है, एक लफ्ज़ का इनकार करो तो इंसान काफिर हो जाए। अब क्या कहता है कुरान, हुदन व रहमा लिक़ौमी युमिनून। ये पूरा लुत्फ़ आएगा इंशाअल्लाह। अभी मेरा साथ दे रहे हैं एक थके हुए खतीब का, तो अभी लुत्फ़ देंगे इंशाअल्लाह कुरान की आयतों से जो फैसला होगा। हुदन व रहमा लिक़ौमी युमिनून, हमने इस कुरान को हिदायत बनाया उनके लिए जो ईमान लाए, है ना। तो कुरान हिदायत मुत्तकियों के लिए, कुरान हिदायत साहिबान तक़वा के लिए, कुरान हिदायत साहिबान ईमान के लिए, कुरान हिदायत पूरी इंसानियत के लिए। अब जानते हैं कुरान ने चैलेंज कैसा किया है। कुरान चैलेंज करता है, इन कुंतुम, कुरान बोल रहा है, इन कुंतुम फी रैब मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फातू बिसूरतिन मिन मिस्लिही। कुरान पढ़ने वाले, कुरान सुनने वाले बैठे हुए, अल्लाह कहता है कि अगर इन कुंतुम फी रैब, अगर तुम्हें शक है, कुरान तो ला रैब है, अगर तुम में रैब है, मिल के आप इतने अफराद बैठे हैं, उनका मिल के हुआ करनी है, मजलिस की रौनक में इजाफा होता है। आपकी हुआ से
قرآن میں کوئی عیب نہیں ہے، قرآن میں کوئی شک نہیں ہے، ان کو تو پھر عیب اگر تمہیں شک ہے کہ یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے، فاتو بے سورت مثلہ، تو اس جیسا ایک سورہ بنا کے لاؤ۔ قرآن کا چیلنج سنیں، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اگر تم سمجھتے ہو تمہیں شک ہے، سمجھتے نہیں ہو، تمہیں اگر شک ہے، تم اگر شبہ میں ہو، تم اگر ریب میں ہو کہ یہ قرآن نعوذ باللہ کلام الہی نہیں ہے، یہ قرآن نعوذ باللہ اللہ کا بیان نہیں ہے، اللہ کا فرمان نہیں ہے، تو کیا کرو؟ اللہ کیا چیلنج کر رہا ہے؟ فاتو بے صورت میں مثلے، اس جیسی، اس جیسا، اس کی مثل ایک سورہ بنا کے لاؤ۔ اور اب سورہ ہود، چیلنج کو اللہ نے بڑھا دیا، فاتو بے عشر سور مثلہ مفتریات۔ اگر سمجھتے ہو کہ قرآن نعوذ باللہ کلام الہی نہیں ہے تو اس جیسے 10 سورے بناؤ۔ دیکھو اس انداز سے، اس ڈھب سے سننے کی بھی ضرورت ہے اور پڑھنے کی بھی۔ جس انداز سے میں بیان کر رہا ہوں، آپ کی سماعتیں نہ ہوں میرے سامنے تو میں یہ جملے کیسے ادا کروں گا؟ یہ نوجوان جو بچے بیٹھے ہوئے ہیں اور قرآن کی آیات سننے کے لیے منتظر ہیں، تو اب سنو، اگر شک ہے تمہیں ایک سورہ بناؤ، اگر سمجھتے ہو کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے تو 10 سورے بناؤ، 2 آیتیں ہو گئیں۔ اور اب پروردگار نے تیسرا چیلنج کیا اور چیلنج کو اور بڑھا دیا، سورہ بنی اسرائیل 17واں سورہ، اور اس سورے کی آیت، قل، رسول کہہ دو، کیا کہہ دو؟ لَإِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ۔ رسول کہہ دو لوگوں سے، اب قرآن کی طاقت بتلا رہا ہے اللہ، قرآن کی فورس بتلا رہا ہے اللہ۔ رسول کہہ دو لوگوں سے کہ اگر ساری دنیا کے انسان، دیکھو جو قرآن ہے نا جسے ہم پڑھتے ہیں، جو ہمارے نبی کے قلب پہ آیا، وہ کہہ رہا ہے اپنے لیے، اگر ساری دنیا کے انسان جمع ہو جائیں اس بات پر، والجن، اور ساری دنیا کے جنات، جن جمع ہو جائیں اس بات پر، جن میں بہت طاقت ہے، جنات میں بہت طاقت ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ اگر سارے جنات جمع ہو جائیں، سارے انسان جمع ہو جائیں اس بات پر کہ وہ قرآن جیسی ایک کتاب لکھ کر لائیں گے، لا یاتون بمثلہ، وہ ہرگز قرآن کی مثل کتاب لکھ کر نہیں لا سکتے۔ لو کان، وہ قرآن جیسی کتاب، لا یاتون بمثلہ، ہرگز قرآن جیسی کتاب لکھ کر نہیں لا سکتے، اگرچہ ایک دوسرے کی مدد کیوں نہ کرے، اگرچہ ایک دوسرے کی سپورٹ کیوں نہ کرے۔ ہمارا فیصلہ یہ ہے کہ سارے جن ہار جائیں گے، سارے انسان ہار جائیں گے، سارے جن و انس ہار جائیں گے اور قرآن کی جیسی کتاب لکھ کر نہیں لائیں گے۔ میں نے 4-5 آیتیں آپ کے سامنے پڑھی، اب مجھے مل کر ایک فیصلہ سنائیں۔ اگر سارے لاہور کے مسلمان جمع ہو کر یہ فیصلہ کریں کہ ہم قرآن کے جیسا ایک کلام لکھ کر لائیں گے، لا سکتے ہیں؟ سارے پاکستان کے مسلمان جمع ہو جائیں کہ ہم قرآن جیسی کتاب لکھ کے لائیں گے، لا سکتے ہیں؟ بولتے رہنا، ساری دنیا کے مسلمان، ساری دنیا کے کلمہ گو اگر جمع ہو جائیں اس بات پر کہ ہم قرآن کے جیسا کوئی کلام لکھ کے لائیں گے تو لا سکتے ہیں؟ نہیں لا سکتے۔ تو فیصلہ ہو گیا کہ جب اجماع کر کے قرآن نہ بن سکا تو قرآن کا وارث کہاں سے بن جائے گا؟ علماء کا کیا ہے پتہ ہے؟ آواز رکھیں۔ مل کے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، ماشاءاللہ آباد رہے۔ یہ ممبر عقائد کے پہنچانے کا ایک ذریعہ ہے یا نہیں؟
میں بہت اہم باتیں کر رہا ہوں آپ کے سامنے. یہ قرآن یہ ممبر پر پہنچا, یہ ممبر پیغام توحید, پیغام عقائد, پیغام رسالت, پیغام امامت پہنچانے کا انتہائی اہم ذریعہ ہے نا. تو میں قرآن کی آیتیں پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے, توحید بھی پڑھتا ہوں, نبوت بھی سناتا ہوں, امامت بھی بولتا ہوں. اب سورہ فاطر کی ایک آیت سنیں. گفتگو دیکھو, میں نے کل پرسوں بھی کہا تھا آپ کے سامنے کہ پوری کائنات کا مرکز ہے توحید, ٹھیک ہے نا. اب سنیے گا اللہ کیا کہہ رہا ہے. اور یہ آیت درس ہے, بلکہ ہر آیت درس ہے. یہ آیت درس ہے توحید کی. کیا آیت ہے؟ سورہ فاطر کی آیت, نبی آیت. واللہ الذی, اللہ کہہ رہا ہے میں وہ ہوں, واللہ الذی ارسل الریاح, جس نے ہواؤں کو بھیج دیا. میں وہ ہوں جس نے ہواؤں کو جاری کر دیا. پھر کیا ہوا؟ فَتُثِيرُ سَحَابًا, ایک آیت ہے اور اس آیت کے گوشے بیان کر رہا ہوں. پھر کیا ہوا؟ ہم نے ہواؤں کو جاری کر دیا, ہواؤں کو بھیج دیا. پھر وہ ہوائیں بادلوں کو اپنے کندھے پر اٹھا کر لے چلتی ہیں. توجہ کریں جملے کے اوپر, قرآن کا جملہ ہے, ضائع نہ ہونے پائے. پھر وہ ہوائیں تثیرو, بادلوں کو برانگیختہ کرتی ہیں, ابھارتی ہیں, ہے نا, اپنے دوش پر اٹھا کر لے چلتی ہیں. پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ قرآن میں کوئی لفظ بھی مصرف استعمال نہیں کرتا. فَسُقْنَاهُ إِلَىٰ بَلَدٍ مَيِّتٍ, پھر اللہ بول رہا ہے, وہ جبار, وہ قہار, وہ رحم الرحیمین, وہ بول رہا ہے کہ پھر میں ان ہواؤں کے ذریعے سے ان بادلوں کو ہانکا کر لے جاتا ہوں. کہاں پر؟ إِلَىٰ بَلَدٍ مَيِّتٍ, مردہ زمین کی طرف. عجیب آیت ہے, عجیب آیت ہے. یہی یاد رہ گئی تو آج کے مجلس مکمل ہو گئی. میں ہواؤں کے ذریعے بادلوں کو ہانکتا ہوں, ہانکا کر لے جاتا ہوں. مالک کہاں لے جاتا ہے؟ إِلَىٰ بَلَدٍ مَيِّتٍ, مردہ زمین کی طرف. پھر کیا ہوتا ہے؟ فَأَحْيَيْنَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا, پھر جب پانی برستا ہے تو میں اس پانی کے ذریعے اس مردہ زمین کو زندہ کر دیتا ہوں. کذالک النشور, قیامت میں انسانوں کو ایسے ہی زندہ کروں گا. یہ آیت میرا جملہ نہیں ہے, یہ آیت ایک درسگاہ ہے. اس جملے کو یاد کریں, بڑے صاحبان فقہ بیٹھے ہوئے عزیز کالونی میں, یہ جملہ یاد رکھنے کے قابل ہے. یہ آیت ایک درسگاہ ہے توحید سے قیامت تک. میں نے حوالہ دیا, جا کے دوبارہ ترجمہ پڑھیں اس آیت کا, ہے نا. یہی تو کہا اللہ نے, یہی تو کہا, ایک دفعہ اور ترجمہ پڑھ دوں تاکہ لطف آ جائے انشاءاللہ. یہی تو کہا اللہ نے کہ میں وہ ہوں جو ہواؤں کو بھیجتا ہوں, ارسلہ یعنی بھیجتا ہوں. پھر وہ ہوائیں بادلوں کو اٹھاتی ہیں اور میں ان ہواؤں کے ذریعے بادلوں کو لے جاتا ہوں مردہ زمین کی طرف. اور پھر جب پانی برستا ہے تو اس شان سے برستا ہے کہ وہ زمین جو مردہ ہو چکی تھی, اور وہ زمین اس کی جڑوں میں, اس کی زمین کے سینے میں جو درخت کی جڑیں مردہ ہو کر, خشک ہو کر, سوکھ کر دفن ہو چکی تھی, وہ پانی کے برسنے سے ایک مرتبہ لہلہائیں, سرسبز ہوئی. تو مالک یہ پیغام دے رہا ہے کہ جو اللہ پانی سے مٹی کو زندہ کر سکتا ہے, تو وہ انسان جو اسی مٹی سے بنا, کیا اسے زندہ نہیں کر سکتا؟ یہ توحید کا پیغام ہے. ماشاءاللہ. اچھا, اب ایک لفظ آ گیا ہے اس آیت کے اندر. اس لفظ کی طرف آپ سب سارے سننے والوں کی توجہات لے جا رہا ہوں تاکہ قرآن فہمی کا ایک باب کھل جائے اور سننے والوں کو غذائے فکر مل جائے. اللہ نے اس آیت میں ایک لفظ استعمال کیا,
اور وہ لفظ ہے بلد میت، یعنی مردہ زمین۔ دیکھیں عزیزوں، میرے بزرگ بھی ہیں، دوست بھی ہیں، بچے بھی ہیں، ہم اپنی زبان میں جسے کہتے ہیں مردہ، ہم اپنی زبان میں جسے کہتے ہیں بنجر زمین، بے آب و گیا زمین، جس میں کچھ نہ اگے، نہ دانا، نہ تنکا، نہ پودا، نہ پتا، نہ درخت، ہم کہتے ہیں اسے بنجر۔ قرآن اسے کہتا ہے مردہ۔ یہ جملہ ذہن میں رہے، قرآن نہ ہمارے لفظوں کا پابند، نہ ہماری اصطلاح کا پابند، نہ ہماری ٹرمینالوجی کا پابند، نہ ہمارے الفاظ کا پابند، قرآن نہ ہمارے معانی کا پابند، قرآن نہ ہمارے بیان کا پابند، قرآن نہ ہمارے لغات کا پابند۔ اس نے اپنی اصطلاح خود نکالی کہ جسے تم کہتے ہو بنجر، اسے ہم کہیں گے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ بول رہے ہیں مولا، آپ کو سرابت رکھ کے، اسے ہم کہیں گے مردہ۔ تو قرآن کی ایک اصطلاح کیا ہے؟ جو بنجر زمین ہے وہ مردہ ہے۔ کہاں پر؟ سورہ فاتر اور اب سورہ انعام، چھٹا سورہ۔ قرآن کی دوسری اصطلاح، یہ بھی بڑے کام کی اصطلاح ہے، کہتا ہے اومن کانا، سورہ انعام، اومن کانا میتن۔ ایک جملہ بھی قرآن کا اگر سمجھا دوں میں اور آپ سمجھ لیں تو کافی ہے۔ اومن کانا میتن فاحیینا، اللہ کہہ رہا ہے بہت سے ایسے مردہ ہیں جنہیں ہدایت دے کر ہم زندہ کرتے ہیں۔ بہت سے ایسے مردہ ہیں، میتن یعنی مردہ، مالک تو کیا کرتا ہے؟ فاحیینا، جنہیں ہدایت دے کر ہم زندہ کرتے ہیں۔ تو کافر مردہ انسان، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن بول رہا ہے کافر مردہ، بنجر زمین مردہ۔ تو قرآن کی اصطلاح سمجھ میں آ گئی؟ قرآن جسے ہم کہتے ہیں بنجر اسے کہتا ہے مردہ، قرآن جسے ہم کہتے ہیں کافر اسے کہتا ہے مردہ انسان۔ تو مالک تیری نگاہ میں کافر مردہ ہے، مالک تیری نگاہ میں بنجر زمین مردہ ہے۔ اب اتنا اور بتلا دے کہ تیرے نزدیک زندہ کون ہے؟ سلامت ہے مولا بالا کے، کافر مردہ، بنجر مردہ، تو مالک تیرے نزدیک زندہ کون ہے؟ آیت پڑھ دوں نبی کے چاہنے والے کو سامنے، سورہ انفال 8واں سورہ، کہنے لگا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان لانے والوں، استجیبوا للہ وللرسول، اے ایمان والوں اگر اللہ پکارے تو فوراً جاؤ، اگر ہمارا رسول تمہیں پکارے تو فوراً چلے جاؤ، لما یحییکم، اس لیے کہ رسول تمہیں مارنے کے لیے نہیں بلائے گا، زندگی دینے کے لیے بلائے گا۔ ماشاءاللہ مولا بادہ کیا ماشاءاللہ، کوئی یا رسول اللہ، ماشاءاللہ آپ کے اذہان میرے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ یہ ابھی منزل توحید ہے نا، لیکن سب علی کے ماننے والے ہیں، اور بار بار کہتا ہوں علی ہے توحید پرستوں کا امام، جو موحد ہے اس کا امام ہے علی، جو توحید پرست، کسی کو انکار تو نہیں ہے، جو توحید پرست بیٹھا ہوا ہے نا وہ علی کو امام مانتا ہے، امام الموحدین، مولا موحدین کے ماننے والے بیٹھے ہوئے۔ میں توحید پڑھ رہا ہوں، اب توحید پہ زیادہ آپ کو زحمت نہیں دوں گا۔ تو اللہ نے کیا کہا؟ جو مردہ ہے، جو کافر ہے وہ مردہ، جو بنجر زمین وہ مردہ۔ اور اب سورہ انفال میں کہتا ہے کہ ہمارا نبی پکارے تو آ جاؤ، وہ تمہیں مارنے کے لیے نہیں زندگی دینے کے لیے بلائے گا۔ تو پوری تقریر کا خلاصہ کیا ہوا؟ کافر مردہ، بنجر مردہ، ٹھیک ہے نا، کافر مردہ، بنجر مردہ، اور اللہ کہتا ہے ہمارے رسول کی پکار پہ آ جاؤ، وہ زندگی دے گا۔ مجھے بتائیں یہ نبی کے چاہنے والے کہ میرے نبی کی پکار ہے کیا؟ میرے نبی کی پکار کا نام ہے ہدایت۔ کسی کو انکار ہے تو بھی ٹوک دے مجھے۔ اللہ پکارے فوراً جاؤ، اللہ پکارے فوراً جاؤ، کیوں؟ زندگی ملے گی۔ تو اللہ کی پکار کیا ہے؟ زندگی۔ نبی پکارے فوراً جاؤ، کیوں؟ نبی کی پکار زندگی ہے نا، اللہ کی پکار زندگی، نبی کی پکار زندگی، نبی کی پکار کا نام ہے ہدایت، ہدایت زندگی۔ اور اب دو مقام پہ آتے ہیں، لا تحسبن الذین قتلوا، جو ہماری راہ میں اپنا گلا کٹا دے اسے مردہ گمان بھی نہ کرنا۔
آ جائے فیصلہ ہوگا انشاءاللہ، فیصلہ ہوگا اور مل کے ہوگا آج امام بارگاہ میں یہاں پر۔ مولا آباد رکھے آپ کو، سلامت رہے آپ کو۔ مسجد خطیب الکبریٰ سلام اللہ علیہ میں آج فیصلہ ہوگا۔ میں جملوں کو میں ریپیٹ کر رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن تازہ ہو جائے اور جملے تک پہنچ جائے۔ جو کھڑے ہیں جو بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کی پکار ہدایت، رسول کی پکار ہدایت، اللہ کی پکار حیات، رسول کی پکار حیات۔ اور اب دو مقام پہ کہا لا تقولوا اور لا تحسبن الذین، جو ہماری راہ میں اپنا گلا کٹائے اسے مردہ مت کہو، یہ بھی ہے۔ اسے مردہ گمان نہ کرو، یہ بھی ہے۔ بل احیاء عند ربہم یرزقون، بلکہ وہ زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس سے رزق پا رہے ہیں۔ تو اصول کیا بنا کہ اللہ کی پکار حیات، رسول کی پکار حیات، شہادت حیات، شہادت حیات۔ یعنی اصول قرآن کا یہ بنا کہ جتنا اللہ سے قریب ہوگے اتنا حیات سے قریب ہوگے، جتنا اللہ سے دور ہوگے اتنا حیات سے دور ہوگے۔ لفظوں کو بدل دوں، جو اللہ کے پاس ہے وہ زندہ ہے، جو اللہ سے دور ہے وہ مردہ ہے۔ اگر میرے سننے والوں نے یہ اصول سمجھ لیا کہ جو اللہ کے پاس ہے وہ زندہ، جو اللہ سے دور ہے وہ مردہ، اب میرے نبی کی حدیث یاد آئی۔ میرے نبی نے کہا جو میری اولاد کی محبت رکھ کے مر جائے وہ زندہ ہے۔ حدیث نبی سلامت ہے مولا بات کیا مولا بات کیا آپ کو بچپن سے یہ حدیث آپ سنتے آ رہے ہیں، من ماتا علی، وہ اصول آپ نے ذہن نشین کر لیا اپنے کہ جتنا اللہ سے قریب ہو اتنا حیات سے قریب ہو، اور جتنا اللہ سے دور ہو اتنی زندگی سے دور ہو۔ یعنی جو اللہ کے پاس ہے وہ زندہ، جو اللہ سے دور ہے وہ مردہ۔ نبی نے کہا من ماتا علی حب آل محمد ماتا شہیدہ، جو میری اولاد کی محبت رکھ کے مر جائے وہ مردہ نہیں زندہ ہے۔ تو اگر آل محمد کی محبت اللہ کا راستہ نہ ہوتا، آباد رہے کوئی فیصلہ کرنا ہے مجھے، کوئی فیصلہ کرنا ہے، وقت گزرتا جا رہا ہے لیکن کوئی فیصلہ کرنا ہے۔ اچھا تو یہ حدیث بچپن سے اپنی نوجوانی سے سنتے ہوئے آ رہے ہیں، باپ دادا نے سنائی، استاد نے سنائی، عالم سے سنی، ذاکر سے سنی، استاد سے سنی، خود کتاب میں پڑھ لی، کوئی پامفلیٹ چھاپتے ہیں مجلس ترحیم کا، اس پہ لکھتے ہیں اوپر من ماتا علی حب آل محمد ماتا شہیدہ، ایسا ہی ہے نا۔ یہ حدیث تو بچپن سے آپ سنتے آ رہے ہیں۔ میں جو اس وقت آیا ہوں آپ کو کچھ ایسی حدیث سنانے جو اسی سے مربوط ہیں، اور میرا حوالہ نہیں ہے، حوالہ نوٹ کریں، عالم اسلام کے جلیل القدر مفسر علامہ زمخشری، انہوں نے عربی زبان میں، پرانے زمانے کے عالم ہیں، کتاب لکھی تفسیر کی، اس تفسیر کا نام تھا الکشاف، عربی میں ہے نا، نیٹ پہ آپ سرچ کریں گے تو یہ نام نکل آئے گا، یہ تفسیر نکل آئے گی۔ عربی کی ایک شاہکار تفسیر ہے، ان کا تعلق میرے مسلک سے نہیں ہے، علامہ زمخشری کا، لیکن انہوں نے نبی کی حدیثوں کو نقل کیا اپنی اس تفسیر کے اندر کہ نبی نے فقط یہ نہیں کہا تھا کہ من ماتا علی حب آل محمد ماتا شہیدہ، پوری ایک سیریز ہے، پورا ایک تسلسل ہے، پوری ایک چین ہے، پوری ایک کڑی ہے، اور وہ ساری حدیثیں میں بیان نہیں کروں گا، وہ اگر آپ کو سننا ہو پڑھنا ہو تو اس تفسیر میں جا کے دیکھ لیے گا۔ میں تو بس علی والوں کو، نبی والوں کو اس کتاب سے چند حدیثیں سنا رہا ہوں، آپ کے ذہن تازہ ہیں، آپ کی ایمان کی جلا کے لیے، آپ کے عقیدے کی تازگی کے لیے یہ حدیثیں ہمیشہ یاد رہ جائیں۔ ان کے حوالے سے نبی کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نبی نے کہا تھا من ماتا علی حب آل محمد ماتا شہیدہ، جو آل محمد کی محبت میں مر جائے وہ شہید ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی نے کہا تھا کہ من ماتا علی حب آل محمد ماتا تائبہ، جو میری اولاد کی محبت پہ مر جائے وہ توبہ کیا ہوا مرا۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، حوالہ نہ ملے کلا کی میرا گربان پکڑنا، پڑھو
سنیے سنیے، وقت کم ہے لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ پیغام مکمل ہو. من مات علی حب آل محمد ماتا شہیدہ ایک، من مات علی حب آل محمد ماتا طائبہ، جو آل محمد کی محبت میں مرے وہ توبہ کیا ہوا مرا، وہ طائب مرا. اب نبی نے کہا من مات علی حب آل محمد ماتا مغفورا لہ، جو آل محمد کی محبت میں مر جائے وہ مغفرت کیا ہوا مرا. من ماتا، اگر تھکے نہیں ہے تو میرے ساتھ دے، من ماتا علی حب آل محمد ماتا شہیدہ ماتا طائبہ ماتا مغفور اللہ، جو آل محمد کی محبت، بہت سی حدیثیں میں ساری نہیں پڑھا، جو آل محمد کی محبت میں مر جائے وہ طائب ہے، وہ شہید ہے، وہ زندہ ہے، وہ مغفور ہے، یعنی مغفرت کیا ہوا مرا، وہ توبہ کیا ہوا مرا، وہ طائب مرا، وہ مستقبل الایمان مرا، اس کا ایمان کامل تھا جب وہ دنیا سے گیا. اور اب نبی نے کہا، اسی کتاب کا حوالہ، نبی نے کہا من ماتا علی حب آل محمد یزف الی الجنت کما تزف العروس الی بیت زوجہا. نبی کہہ رہے ہیں جو میری اولاد کی محبت میں مر جائے وہ جنت میں ایسے سجا کے لے جایا جائے گا جیسے دلہن اپنے شوہر کے گھر جاتی ہے. سلامت رہے، سلامت رہے. سلامت رہے. آ جائے میرا، بہت آپ نے میرا ساتھ دیا ہے، تھوڑا ساتھ اور دیں تاکہ فیصلہ ہو جائے. اب سننے والوں کی خدمت میں ان حدیثوں پر رک کر زیادہ جملے اور بیان نہیں کرنے، لیکن دل چاہ رہا ہے صاحب کشاف علامہ زمخشری عالم اسلام کے جل و قدر عالم بھی ہے، مفسر بھی ہے، ادیب بھی ہے. ان کی یہ تفسیر عربی ادب کا ایک شاہکار ہے، کئی جلدوں پر ہے. انہوں نے کسی جلد کے اندر ذکر کیا کہ من مات علی حب آل محمد ماتا طائبہ، من مات علی حب آل محمد ماتا شہیدہ، من مات علی حب آل محمد ماتا مغفور اللہ. جو آل محمد کی محبت میں مر جائے وہ طائب ہے، وہ توبہ کیا ہوا مرا، وہ مغفور ہے، وہ مغفرت کیا ہوا مرا، وہ زندہ ہے، وہ شہید ہے نا. وہ جنت میں ایسے جائے گا جیسے دلہن اپنے شوہر کے گھر جاتی ہے. اور اب انہوں نے لکھا کہ من ماتا، نبی کی حدیث لکھی انہوں نے، من ماتا علی حب آل محمد جعل اللہ قبرہ مزارہ ملائکۃ الرحمہ. نبی نے کہا کہ جو میری اولاد کی محبت مر جائے اللہ اس کی قبر کو فرشتوں کی زیارت گاہ بناتا ہے. کس کی قبر کو؟ کس کی قبر کو؟ مومن کی قبر. تو فیصلہ کرو کہ جو مومن ہو اس کی قبر تو ملائکہ کی زیارت گاہ بن جائے اور جو امیر المومنین بن کے آ جائے. سلامت ہے آپ. سلامت ہے آپ. اتنی بلند صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. اچھا تو اب میں حدیثیں نہیں پڑھ رہا ہوں، بیان مکمل ہو گیا میرا، لیکن پچھلے جو جملے میں نے کہے ہیں وہ آپ کے ذہنوں میں تازہ کر رہا ہوں، ہے نا. وہ جملے تازہ کیا ہے؟ جو کافر ہے وہ مردہ، جو بنجر زمین مردہ. اور اب اللہ کہتا ہے اے ایمان لانے والوں اگر رسول پکارے تو اس کی آواز پہ فوراً چلے جاؤ. تو قرآن نے تو کہا تھا کہ رسول پکارے تو فوراً چلے جاؤ، اور اب وہی قرآن کہہ رہا ہے کہ یاد کرو اس وقت کو جب ہمارا رسول تمہیں آواز دے رہا تھا اور تم میں سے کوئی پلٹ کے دیکھنے کو تیار نہیں تھا. ہے نا. داستانیں کہانیاں نہیں ہیں، قصے نہیں ہیں، قرآن کی آیت ہے. وہ بھی قرآن نے کہا کہ اگر نبی پکارے اے ایمان والے چلے جاؤ، اور یہ بھی قرآن ہے کہہ رہا ہے کہ یاد کرو اس وقت کو جب ہمارا نبی تمہیں پکار رہا تھا، آواز دے رہا تھا، یہ تو تمہیں پکار رہا ہے، تمہیں دعوت دے رہا ہے، اور تم میں سے کوئی پلٹ کے دیکھنے کو بھی تیار نہیں ہے. دوستوں، عزیزوں، میرے نوجوانوں، بزرگوں، یہ تاریخ بڑی پرانی ہے کہ نبی نے آواز دی، پکارا اور لوگ فرار کرتے رہے.
قرآن نے جناب نوح کا ذکر کیا تو ایک جملہ کہا جناب نوح کی زبان سے. جناب نوح کہتے ہیں کہ مالک میں نے اپنی قوم کو دن میں پکارا، انی دعوت قومی لیلاً و نہارا. میں نے اپنی قوم کو، قرآن ہے، دن میں پکارا، لیلاً رات میں پکارا، فلم یزدہم دعائی الا فرارا. میں بلاتا رہا، قوم بھاگتی رہی. تو یہ تو تاریخ بن گئی نا کہ نبی کی، نوح کی قوم، اس کو بلایا جائے تو وہ بھاگتی ہے. یہ قوم نوح کی تاریخ ہے. نوح کہتے ہیں میں بلاتا ہوں، یہ فرار کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اب مجھے ایک قرآن میں اور آیت ملی جس میں اللہ نے ذکر کیا اور عجیب ڈھب سے ذکر کیا. یہ ذہن میں رہے کہ نوح کی قوم میدان سے بھاگتی ہے. اور اب سورہ مبارکہ جمعہ مشہور سورہ ہے نا، چھوٹا تو سورہ ہے، اگر آپ پڑھیں اس کو تو اس میں اللہ کہتا ہے اپنے حبیب سے، قل رسول کہہ دو یا ایھا الذین ہادو، اے یہودیوں، ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت. پوری طاقت سے ترجمہ سنیے گا. اسی ترجمے کے اندر ہی جو سب کچھ رکھا ہوا ہے اور جو مجلس میری آخری مرحلوں میں ہے بالکل اس طرح آپ نے ساتھ دیا. مشکل مشکل باتیں سنیے. اب ولایت کو ماننے والے جملے کو سننے کے اللہ کیا کہہ رہا ہے سورہ جمعہ کے اندر. رسول ان یہودیوں سے کہو، کیا کہو؟ اے یہودیوں، اگر مجھے مسائل پہ بھی آنا ہے لیکن یہ باریک بات ہے فضائل کی، اس کو سنیں اور مجھے اجازت دیں. اے یہودیوں، اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ تم زمانہ پوچھے نا، یہ قرآن کی آیت کھولنا سنانا دکھانا. اے یہودیوں، تمہارا اگر یہ کلیم ہے، دعویٰ ہے کہ تم اللہ کے ولی ہو، تو اس کی دلیل کیا ہے؟ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ، موت کی تمنا کر کے دکھلاؤ. بس بیان میرا ختم ہو رہا ہے. اگر تمہیں دعویٰ ہے ان انکم اولیاء، کہ تم اولیاء ہو، ولی ہو اللہ کے، ہے نا، من دون الناس، تو کیا کرو؟ دعویٰ کی دلیل کیا ہے؟ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ، موت کی آرزو کرو، موت کی تمنا کرو. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، ہے نا. اور اب فوراً بعد والی آیت میں کہتا ہے وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ. جا کر آیت دیکھ لیں. رسول یہودیوں سے کہہ تو دو کہ یہ موت کی تمنا کریں، لیکن ہم جانتے ہیں کہ یہ یہودی ہرگز ہرگز موت کی تمنا نہیں کریں گے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کا ماضی خراب ہے. جس کا ماضی خراب ہو، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، مولا آباد رکھے، آپ کو سلامت رکھے، سلامت رہے، مولا آباد رکھے، ماشاءاللہ سلامت، آباد رہے آباد رہے. میں کل انشاءاللہ گفتگو کروں گا، لیکن آپ کا دل، اگر آپ کا موڈ آمادہ ہے، آپ کا ذہن، تو آخر جملہ سنیں. رسول یہودیوں سے کہو موت کی تمنا کرے اگر یہ ولی ہے. اور پھر خود خدا کہتا ہے وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ، یہ ابد الآباد، یہ قیامت تک. یہ جو دائیں میرے بیٹھے ہوئے نا نوجوان خوش ہو رہے ہیں، ان سے کہہ رہا ہوں میں، جو پیچھے بیٹھے ان سے کہہ رہا ہوں، ان سے کہہ رہا ہوں جو کھڑے ہوئے ہیں، یہ قیامت تک موت کی تمنا نہیں کریں گے. کیوں؟ اس سے کہ ان کا پاس خراب ہے، ان کا ماضی خراب ہے، ان کا گزشتہ خراب ہے. واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ ظالموں سے خوب واقف ہے. قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم. اے یہودیوں، جس موت سے تم بھاگ رہے ہو اس سے بچنے والے نہیں ہو. تم بھاگتے رہو، موت پیچھے پیچھے آتی رہے گی. مل کے فیصلہ ہو جائے. قرآن نے دو قوموں کا ذکر کیا، ایک قوم نوح جو میدان سے بھاگ جاتی ہے، دوسرے یہودی جو قرآن کہتا ہے کہ میدان میں ٹکیں گے نہیں، یہ بھاگ جائیں گے، ہے نا. کافر ہیں دو طرح کے. خدا کرے جملہ پہنچ جائے. آپ میرا ساتھ دیے گا، آپ ساتھ دیے گا، سارے اتنا مجمع بیٹھا ہوا کھڑے ہوئے مل کے ساتھ دیے گا. تم جانتے ہو، بزرگ سارے جانتے ہیں، بچوں کو کہہ رہا ہوں میں، کافر کی دو قسمیں ہیں، دونوں کافر. ایک تو بالکل مشرک ہے نا، بالکل مشرک کافر ہے، اور ایک کافر ہے لیکن اہل کتاب ہے. یہودی وہ کافر ہے جو اہل کتاب ہے نا. خیبر کی جنگ اگر عام مشرکوں سے ہوتی تو ہمیں صبر آ جاتا. بس میرا جملہ مکمل ہو گیا. تھک گئے؟ تھکے تو نہیں؟ خیبر کی جنگ اگر
پوری طاقت سے آواز آنی چاہیے، آخری کلمہ ہے میرا، میں نے بیان دے دیا، مکمل کر دیا۔ خیبر کی جنگ 7 ہجری میں ہوئی ہے نا، پڑھی آپ نے، سنی بھی آپ نے، سنتے رہیں گے، آپ کا بھی ایمان میرا بھی ایمان۔ فاتح خیبر علی علی نعرہ بھی لگاتے ہو، تو بس ایک ہی جملہ کہنا ہے فاتح خیبر کے ماننے والوں سے کہ خیبر کی جنگ اگر عام مشرکوں سے ہوئی ہوتی تو ہمیں صبر آ جاتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ امکان تھا کہ وہ ٹک جائیں، لیکن خیبر کی جنگ ہے بھاگنے والے یہودیوں سے۔ اب مجھے بتائیں، ہاتھ جوڑ کے پوچھا ہوں، مجھے کوئی تفسیر نہیں کرنا، خیبر فاتح خیبر علی علی کے نعرہ لگاتے ہو نا، خیبر کی جنگ عام مشرکوں سے ہوتی ہمیں صبر آ جاتا، لیکن خیبر کی جنگ کیا کریں، ہے بھاگنے والے یہودیوں سے۔ اب قرآن کہے کہ یہ بھاگنے والے، تاریخ کہے کہ، میرا جملہ یہاں سے آگے تک جائے، قرآن کہے کہ یہ بھاگنے والے، بولو علی والے، تاریخ کہے کہ وہ بھاگنے والے، میں تھک جاؤں گا اگر آپ خاموش ہوئے، ہے نا۔ یہ اللہ نے کیوں کہا، یہ اللہ نے کیوں کہا کہ ان یہودیوں سے کہو کہ موت کی تمنا کرے، اس لیے کہ ان کا دعویٰ یہ تھا کہ ہم اللہ کے ولی ہیں، تو حبیب ان سے کہو کہ اللہ کے ولی ہو تو موت کے میدان میں رک کے دکھلاؤ۔ پھر اللہ نے کہا کہ جب میدان میں رکیں گے نہیں، یہ بھاگ جائیں گے، تو فیصلہ ہو گیا کہ جو یہودی میدان سے بھاگے، جب وہ اللہ کا ولی نہیں بنتا تو یہودیوں کو دیکھ کے بھاگنے والا کیسے بن جائے گا؟ مل کے سارے ماشاءاللہ۔ آدم کا علم دیکھنا ہو تو علی کو دیکھو، نبی کی حدیث سے شروع کیا، نبی کی حدیث پر ختم کر رہا ہوں۔ آدم کا علم دیکھنا ہو تو علی کو دیکھو، نوح کا شکر دیکھنا ہو تو علی کو دیکھو، ابراہیم کی خلت دیکھنی ہو تو علی کو دیکھو، موسیٰ کی ہیبت دیکھنی ہو تو علی کو دیکھو، عیسیٰ کو اس کے زہد میں دیکھنا ہو فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ علی، علی کے چہرے کو دیکھو۔ اگر نبیوں کو دیکھنا ہے تو علی کو دیکھو، اور اگر محمد مصطفیٰ کو دیکھنا ہو تو حسین کے کڑیل جوان علی اکبر کو دیکھو۔ شبیہ تابوت برآمد ہو گئے۔ جب شب عاشور آئی تو ام لیلہ پکار کے کہا فضا سے کہ فضا ذرا جا کر دیکھ کہ میرا بیٹا اکبر کہاں ہے۔ فضا گئیں، واپس آئیں، کہا بی بی وہ مولا کی خدمت میں بیٹھے ہوئے ہیں، ماں ہے نا ام لیلہ۔ کہا فضا تھوڑی دیر کے لیے اکبر کو بلا کر لا۔ اکبر آئے، کہا اماں جان آپ نے یاد کیا؟ کہا کہاں تھے بیٹا؟ کہاں تھے بیٹا؟ کہا باپ کی خدمت میں تھا۔ بے اختیار کہنے لگی اکبر ماں کا بھی تمہارے اوپر کچھ حق ہے؟ دیکھو تم رو رہے ہو، میرے 5ویں امام محمد باقر کے سامنے مجلس ہو رہی تھی، ایسی مجلس ہو رہی ہے نا، میرے 5 امام تشریف فرما تھے، ان کے سامنے مجلس ہو رہی تھی، اور جانتے ہو ذاکر علی اکبر کے مصائب پڑھ رہا تھا۔ خدا آپ کی آوازوں کو سلامت رکھے۔ ابو بصیر میرے امام کا صحابی، نام تم نے سنا ہے، وہ منہ کے اوپر رومال رکھ کر رو رہا تھا۔ ایک مرتبہ میرے 5ویں امام نے اسے پکارا اور کہا ابو بصیر تو روتا کیوں نہیں؟ اس نے رومال دکھایا، کہا مولا رومال اتنا رویا ہوں کہ رومال بھیگ گیا ہے۔ کہا ابو بصیر ایسے نہیں، اکبر کے مصائب پر ویسے رو جیسے میری جدہ ماجدہ فاطمہ زہرا روتی ہے۔ خدا آپ کی آوازوں کو سلامت رکھے۔ کہا مولا کیسے روئیں؟ کہا اکبر کے مصائب پر چیخے مار مار کے رو۔ کہا وہ فرض رسول اس کا کوئی سبب ہے؟ کہاں سبب ہے؟ اور وہ سبب یہ ہے کہ جب ذاکر علی اکبر کے مصائب پڑھتا ہے تو قبر میں سید الشہداء چیخنے لگتے ہیں۔ اس شان کا شہزادہ
اکبر اکبر ماں کا بھی تمہارے اوپر کچھ حق ہے؟ اکبر لرزنے لگے، کہا اماں جان یہ آپ نے کیا کہا؟ کہا اگر حق ہے تو اپنے باپ سے آدھے گھنٹے کی اجازت لے کر آؤ۔ مقتل کے جملے ہیں نصف ساعت، اکبر آدھے گھنٹے کی اجازت لے کر آئے۔ ام لیلہ نے صندوق سے ایک نیا لباس نکالا، اکبر کو پہنایا، بالوں میں کنگھی کی۔ رو رہے ہو نا تم؟ خیمے کے اندر ہے نا، خیمے کے ایک گوشے میں شمع رکھی تھی، شمع لے کر آئیں، اکبر کے سامنے رکھا، اور اب خاموش ہیں، خاموش ہیں، اکبر کو دیکھ رہی ہیں۔ کہا اماں جان کیا دیکھ رہی ہو؟ کہا بیٹا شبیہ رسول کی آخری زیارت کر رہی ہوں، اور بیٹا کل خمسان کا رن ہے، بیٹا اکبر کل جنگ کا دن ہے نا، تو میرے دودھ کی لاج رکھنا۔ اکبر واپس پلٹے، باپ کی خدمت میں آئے، شب عاشور ڈھلی، صبح عاشور نمودار ہوئی۔ رونے والوں حسین ابن علی کا ایک سرکاری مؤذن تھا، اذان دینے والا، حجاج ابن مسروق۔ تمہاری آنکھوں میں آنسو ہیں، خدا ان آنسوؤں کو سیدہ کے رومال میں جگا دے۔ صبح کا جب وقت ہوا تو حجاج آیا، کہا فرزند رسول صبح کا وقت ہو گیا ہے، اجازت ہے کہ میں اذان دوں؟ میرے مولا نے کہا جاؤ حجاج اذان دو۔ ابھی حسین نے یہ جملہ کہا تھا کہ اتنے میں فضا بھاگتی ہوئی آئی اور کہا آج شہزادی کی یہ خواہش ہے کہ میرا بیٹا اکبر اذان دے۔ بس چند جملوں کی زحمت، خدا آپ کی آوازوں کو سلامت رکھے۔ 6 محرم کی شب شروع میں شرم نہ کرنا، آج شہزادی کی خواہش ہے کہ میرا بیٹا اکبر اذان دے۔ کہا بیٹا اکبر ذرا لہجہ محمدی میں اذان تو دینا۔ اکبر گلدستہ اذان پر آئے، سنو کہ جملہ، اکبر نے کہا اللہ اکبر۔ فضا کنیز ہے نا گھر کی، خیمے کے دروازے پر ہے، خیمے کے اندر بھی دیکھ رہی ہے، خیمے سے باہر بھی دیکھ رہی ہے۔ فضا کہتی ہے کہ جیسے ہی اکبر نے کہا اللہ اکبر، اتنے میں بی بی نے مصلی بچھایا، اور اب اکبر نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ بیوی نے اپنے بال کھولنا شروع کیے، اور اب اکبر نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ۔ بیوی نے ہاتھ اٹھائے اور کہا پروردگارا اس آواز کو باقی رکھنا۔ اذان ہوئی، سنتے ہو نا، عائزہ گئے، اقربا گئے، انصار گئے، عباس کے بھائی شہید ہوئے، اولاد عقیل گئی، اولاد جعفر گئی۔ ایک منزل پر کڑیل جوان بوڑھے باپ کے پاس آیا، کہا بابا مجھے بھی جنگ کی اجازت عطا ہو۔ مقتل کہتا ہے ایک مرتبہ حسین نے سر سے پاؤں تک اکبر کو دیکھا اور کہا بیٹا کاش تیرے پاس بھی تجھ جیسا ایک بیٹا ہوتا، اور میں تجھ سے مرنے کی اجازت مانگتا تو میں دیکھتا کہ اسے کس دل سے اجازت دیتے ہو۔ اب اگر تمہیں اجازت نہیں ملے گی، پلٹے اکبر۔ مقتل لکھتا ہے کہ ایک خیمے میں داخل ہوئے، ایک صندوق کھولا، دیکھو شبی برآمد ہوگی لیکن تمہاری آنکھوں سے آنسو جاری ہوں گے پھر لطف ماتم کرنے کا۔ ایک رومال نکالا صندوق سے اکبر نے، وہ رومال جو میری شہزادی فاطمہ زہرا نے اپنے ہاتھوں سے کاٹا تھا، کسی سے اپنے ہاتھوں کو بندھوایا۔ اکبر سنو گے، اکبر نے اپنا ہاتھ کسی سے بندھوایا، آئے حسین کی خدمت میں، آنے کے بعد اپنا سر حسین کے قدموں پہ رکھ دیا۔ حسین گھبرا کر کھڑے ہو گئے، اکبر کو اپنے سینے سے لگایا اور کہا بیٹا آج تو تم نے ایسا کر دیا، آئندہ نہ کرنا، تیرا چہرہ میرے نانوں پہ بنا مجھے۔ جاؤ اکبر، میں نے جنگ کی اجازت دی، خدا آپ کے آنسوؤں کو سلامت رکھے۔ اکبر تم نے اپنا چہرہ قدموں پہ رکھ دیا، میں نے تمہیں اجازت دی، لیکن جانتے ہو نا مقتل کے جملے، تمہیں تمہاری پھوپھی نے پالا ہے۔ کہاں بابا جان؟ کہا اکبر پھر پھوپھی سے جا کر اجازت لے لو۔ خیمے میں آئے شہزادی زینب کے، اکبر کہا اکبر جنگ کی اجازت مانگنے آئے ہو؟ کہا ہاں پھوپھی اماں۔ کہا اکبر تمہیں جنگ کی اجازت نہیں دوں گے۔ بس یہ سننا تھا، اکبر روتے ہوئے خیمے سے باہر نکلے،
अकबर की आंखों में आंसू थे। बूढ़े बाप की निगाह पड़ी कि अकबर की आंखों में आंसू है। हुसैन दौड़ते हुए आए, कहा बेटा बात क्या हुई? कहा बाबा क्या बतलाऊं, फूफी मुझे जंग की इजाजत नहीं दे रही। एक मतलब जलाल आया हुसैन को, अकबर का हाथ थामा, खींचते हुए खेमे में आए ज़ैनब के। कहा ज़ैनब मैं तुम्हारा भाई हूं ना? कहा हाँ भैया आप मेरे भाई हैं। कहा ज़ैनब अब तक जो तुमने कहा वो मैंने पूरा किया, अब आज एक बात मैं कहूंगा अब वो तुम्हें माननी होगी। अकबर को जंग की इजाजत दे दो। इजाजत मिली, खुश हो गए। घोड़े पर सवार होना चाहते थे कि हुसैन ने बुला लिया, बेटा अभी आ जाओ कुछ काम बाकी है। रसूल का अमामा अकबर के सर पे रखा, रसूल का कुर्ता अकबर को पहनाया, रसूल की अबा अकबर के कांधे पे डाली। मेरे पास अल्फाज नहीं है। अकबर घोड़े पर सवार हुए, अभी 2 कदम चलने न पाए थे कि अकबर का कुछ ख्याल आया, पलट के वापस आए और हुसैन के कान में कुछ सरगोशियां करने लगे। मख्तल कहता है बका पुकाना लिया, हुसैन चीखे मार के रोने लगे। ज़ैनब दूर से देख रही थी। कहा भैया ये तुम्हारे रोने का सबब क्या है? तो कहा बहन दुनिया की रस्म ये है कि बूढ़ा बाप जवान बेटे से वसीयत करता है, लेकिन आज जवान बेटे ने मुझसे वसीयत की है कि बाबा मेरी माँ गैर कबीले की है, मेरे मरने के बाद उसका ख्याल रखिए। आज हुक्म अल्लाह, रोने में शर्म न करना, शबीह रसूल का मातम है, हम शक्ल पैगंबर का मातम है। अकबर मैदान में आए, मातम कर रहे हो ना? अकबर मैदान में आए, 200 फौजियों को कत्ल किया, फिन्नार किया। करबला में एक टीला था जिस पर खड़े होकर हुसैन अकबर की जंग देख रहे थे। 200 फौजियों को फिन्नार किया। अकबर पलटे, घोड़े से उतरे, बाप को सलाम किया। हुसैन खड़े हुए, कहा बाबा आपने मेरी जंग देखी? कहा हाँ बेटा। कहा बाबा आपने क्या महसूस किया? कहा बेटा क्या बतलाऊं, ऐसा लग रहा था जैसे खैबर में हैदर करार लड़ रहे हो, ऐसा लग रहा था जैसे गज़वा मूता में जाफर तैयार लड़ रहे हो। कहा बाबा ये मेरी पहली जंग थी। कहा बेटा। कहा बाबा आपको पसंद आई? कहा बेटा। कहा बाबा कुछ इनाम मांगू? बूढ़ा बाप कैसे मना करे? कहा बेटे मांग। कहा बाबा मुझे एक घूंट पानी पिला दीजिए। आखिरी जुमला, बाबा मुझे एक घूंट पानी पिला दीजिए। हुसैन ने अपनी जबान अकबर के मुंह में दी। घबरा के अकबर ने अपनी जबान खींची। कहा बाबा आपकी जबान तो चमड़े की तरह खुश्क हो रही है। अकीद की अंगूठी उतारी। कहा बेटा इसे मुंह में रखो, प्यास में तस्कीन होगी, प्यास में सुकून मिलेगा। और अब जो अकबर मैदान में आए तो इब्ने मुस्लिम कहता है कि मैं करबला वालों में हर एक का रजत भूल सकता हूँ, लेकिन अकबर का रजत नहीं भूल सकता। कहते जाते थे कि मैं भी अली हूँ, मेरा दादा भी अली था, और हमला कर रहे थे। हमला करते करते पिछले साथ ने पुकारा, अरे ये हुसैन का बेटा अकबर है, अकेले अकेले खत्म नहीं होगा। अब वो मंजिल आई जब अकबर ने अपने को एक दरख्त की पनाह में रखा और वही कोई तीर काम कर गया। जब नेजा खींचने वाले ने नेजा खींचा तो जिगर के टुकड़े नेजे में लगे थे। आवाज दी बाबा मेरा आखिरी गुलाम। अकबर है अकबर है अकबर है अकबर है अकबर है